اندر اپنے کیبن میں چلو۔ میں نے پھاٹک سے ملک کوٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے سرد لہجے میں حکم دیا، جس کی بے چوں چرا تعمیل کی گئی۔ تم سلطان ہو نا؟ تم کو تو صاحب نے کل صبح 9 بجے بلایا تھا، مگر تم آیا ہی نہیں۔ کل نہیں آیا، مگر اب آیا، میں نے اسے صفاقانہ لہجے میں کہا، اور جیسے ہی چوکیدار نے اپنے کیبن میں قدم رکھا، میں نے پستول کی نال تھام کر اس کے ٹھوس آہنی دستے سے اس کی داہنی کن پٹی پر ایسی شدید ضرب لگائی کہ وہ کرہاتا ہوا کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اسی اثنا میں کمال اور عبدالغنی بھی وہاں آ چکے تھے، اور ان دونوں کی مدد سے میں نے آنن فانن میں چوکیدار کو غیر مسلح کر کے اس کی رائفل اور کارتوس کی پیٹی پر قبضہ کر لیا۔ ہم تینوں نے چوکیدار کو کیبن میں مقفل کیا اور تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے برآمدے میں پہنچ گئے، جہاں داخلی دروازہ اندر سے بند تھا۔ ادھر سے آؤ، اچانک کمال نے کہا، اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس طرف ضرور کوئی راستہ ہوگا، کیونکہ جوزف نے اسی طرف دفتر نما کمرے میں مجھ سے ملاقات کی تھی۔ جوزف کے دفتر نما مختصر سے کمرے کے برابر میں ایک دروازہ تھا جو ہمیں کھلا ملا، اور ہم تینوں بے دریغ اندر داخل ہو گئے۔ وہ ایک کشادہ سی راہداری تھی۔ ہمارے اندر گھستے ہی پرشور آواز کے ساتھ اس راہداری میں ایک دروازہ کھلا، جس سے ایک شخص برآمد ہوا، مگر میرے ہاتھ میں رائفل دیکھتے ہی اسی رفتار سے واپس اندر گھس کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ کھولو، میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر ایک ٹھوکر ماری۔ اس وقت کمال اور غنی بری طرح بتکے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ان کی نگاہیں بے چینی کے ساتھ ہر طرف ناچ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول دیا گیا، اور خمار سے بوجھل سرخ آنکھیں لیے 2 افراد ہمیں کمرے میں کھڑے نظر آئے۔ میں رائفل تانے کمرے میں جا گھسا۔ اپنی حیت کے اعتبار سے وہ ملازموں کا کمرہ نظر آ رہا تھا، اور وہاں موجود دونوں افراد کی وضاقتہ بھی کچھ اسی قسم کی تھی۔ مکان میں اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں؟ میں نے رائفل کی نال ان میں سے ایک کی پیشانی سے لگا کر تیز سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں، ہم تو سو رہے تھے۔ سونے سے پہلے کون کون تھا؟ سیٹھ صاحب، ان کا مینیجر، 2 باڈی گارڈ اور ایک چوکیدار۔ عام طور پر اور کون ہوتا ہے یہاں پر؟ بس ہم 7 آدمی ہوتے ہیں۔ سیٹھ صاحب آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہر شام یہاں کیا ہوتا ہے؟ سیٹھ صاحب کے دوست آتے ہیں اور پارٹی ہوتی ہے۔ تہ خانے میں؟ اس نے حلق میں پھنسا ہوا کوئی بڑا سا گولا نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دے کر کہا، باہر نکلو۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ راہداری اسٹور روم اور باورچی خانے سے ہو کر کھانے کے کمرے میں نکلتی تھی، جس کی زینت اور آرائش قابل دید تھی۔ ان دونوں کی تقلید میں ہم ایک دوسرے کمرے میں پہنچے، جو ساز و سامان کے اعتبار سے سونے کا کمرہ معلوم ہو رہا تھا، مگر آثار کچھ ایسے تھے جیسے وہ مدت سے کسی کے استعمال میں نہ رہا ہو۔ وہ دونوں ایک دیوار گیر الماری کے قریب جا رکے، جو نیچے فرش سے تقریباً ملی ہوئی تھی۔ میرے سوالات کے جواب دینے والا چند قدم پیچھے رک گیا، اور دوسرے نے الماری کے پٹ کھول دیے، اور اندر بھرے ہوئے ملبوسات نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ میں نے فوری طور پر رائفل کی نال اس شخص کی گردن سے لگا دی جو ہماری طرف پشت کی الماری کھول چکا تھا۔ خبردار، چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ لہجے بھر کے بعد اس نے الماری میں لٹکے ہوئے کپڑوں کے درمیان ہاتھ ڈال کر پیچھے لگی ہوئی کسی کل کو حرکت دی۔ کھٹکے کی ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے ہاتھ باہر نکال لیا۔ الماری کے پٹ بند کر کے اس نے داہنے سرے پر ہلکا سا زور دیا تو پوری الماری کوئی آواز پیدا کیے بغیر بائیں سرے پر لگے ہوئے پوشیدہ قبضوں پر یوں گھوم گئی جیسے وہ ہلکے پٹ کا کوئی دروازہ رہا ہو۔ تم یہیں رکو، کوئی خطرہ محسوس کرو تو چیخ کر ہمیں ہوشیار کر دینا، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمال سے کہا۔ پھر میں عبدالغنی اور دونوں قیدیوں کے ساتھ الماری کی جگہ پیدا ہونے والے خلا میں بڑھ گیا۔ داہنی طرف کی بغلی دیوار میں لگا ہوا سوئچ آن کرتے ہی وہاں تیز روشنی پھیل گئی، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند فٹ تک سطح فرش کے بعد سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ اب اندر سے راستہ بند کر کے کھولو، میں نے قیدیوں کو حکم دیا۔ الماری ایک اشارے سے گھومی اور کھٹکے کی آواز کے ساتھ اپنی جگہ پر آ گئی۔ اس کے گھومنے کے بعد بائیں سرے پر ایک لمبا سا چمکتا ہوا دستہ نظر آ رہا تھا۔ بادل نظر میں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ دستے کو پیچھے کھینچنے سے الماری اپنی جگہ چھوڑ دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان میں سے ایک نے دستے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اوپر سرکانا چاہا، اور تھوڑی سی قوت صرف کرنے کے بعد دستہ اوپر اٹھ کر کسی کھانچے میں بیٹھ گیا۔ دستے کو اسی جگہ تھام کر اس نے باہر کھینچا اور الماری والا راستہ دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ دستے پر سے گرفت ہٹتے ہی
وہ کسی طاقتور اسپرنگ کے زیر اثر دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ دروازے الماری کو اسی صورت میں چھوڑ کر ہم نیچے اترتے چلے گئے۔ وہ تہہ خانہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ وسیع تھا۔ ایک گوشے میں خوبصورت چوبی بار بنا تھا، جس کے سامنے 4 آرام دہ کرسیوں کے ساتھ 6 ایسی میزیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں جواریوں کی اصطلاح میں کارڈز ٹیبل کہا جا سکتا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ 2 باتھ روم بنے تھے، جن کا نکاسی کا نظام یقیناً کسی خودکار پمپ سے وابستہ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ شیشے کی دیوار والا ایک دفتر نما کمرہ تھا، جس میں میز، کرسی اور صوفوں کے علاوہ ایک وزنی تجوری بھی پڑی ہوئی تھی۔ تہہ خانے کے عرض میں ایک مستہ دیوار چنی ہوئی تھی، جس پر مدہوش عورتوں کی بڑی بڑی برہنہ تصاویر آویزاں تھیں۔ لیکن اس دیوار کو ممتاز کرنے والی چیز وہ تصاویر نہیں تھی، بلکہ وہ دروازہ تھا جو مقفل نظر آ رہا تھا۔ تو یہاں ہوتا ہے ہر روز جوا؟ میں نے قیدیوں سے پوچھا، لیکن وہ سر جھکا خاموش کھڑے رہے۔ اس عمارت میں تمہارا کیا مصرف ہے؟ آنے والوں کی دیکھ بھال اور تہہ خانے کی صفائی ہماری ذمہ داری ہے۔ ادھر کیا ہے؟ میں نے تصویروں والی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ ہم آج تک اس میں نہیں گئے، ہم نے اس دروازے کو ہمیشہ لاک ہی دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ پیر جی کے دوسرے اڈے کہاں کہاں پر ہیں؟ یہاں ہفتے میں ایک دن ناغہ ہوتا ہے، چھٹی والے دن کبھی کبھار ہمیں کوئن پیلس میں بھیجا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کے علاوہ ہم کسی تیسری جگہ سے واقف نہیں ہیں۔ کوئن پیلس میں بھی جوا ہوتا ہے؟ یہاں تو بڑی رقم سے کھیلنے والے خاص لوگ آتے ہیں، پر وہاں بہت بھیڑ بھاڑ رہتی ہے۔ ایک حصے میں کچھ مشینیں بھی لگی ہیں جوا کھیلنے کی۔ انہیں کوئی حرکت کرنے کا موقع دیے بغیر میں نے رائفل عبدالغنی کے حوالے کی اور خود پستول سنبھال کر مقفل دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تالے پر کیے جانے والے فائر کی گونج تہہ خانے میں دیر تک برقرار رہی، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ آواز باہر نہیں سنی جا سکی ہوگی۔ بارود کی بو میں میں نے وہ دروازہ کھولا تو اندر گھور اندھیرے میں عجیب مانوس سی بو رچی ہوئی تھی، جسے روشنی ہونے تک میں شناخت نہیں کر سکا، مگر روشنی ہوتے ہی سب کی آنکھیں حیرت سے پیشانیوں پر جا چڑھی۔ وہاں ایک گٹی ہوئی چھپائی کی مشین کے پہلو میں سیاہیوں وغیرہ کے علاوہ نوٹ چھاپنے کی پلیٹیں موجود تھیں۔ ایک کونے میں لگی ہوئی کٹنگ مشین کے ساتھ سائز میں کٹے ہوئے بڑے نوٹوں کی کئی 100 گڈیاں بندھی رکھی تھیں، جن پر نمبروں سمیت ساری چھپائی ہر شعبے سے بالاتر نظر آ رہی تھی۔ کچھ پیکٹ نوٹ کی چھپائی میں کام آنے والے سادہ کاغذ کے تھے۔ وہاں موجود بندوبست سے صاف ظاہر تھا کہ اس مشین پر بڑے کاغذوں پر بیک وقت بہت سے نوٹ چھاپے جاتے تھے، جنہیں بعد میں کاٹ کر الگ کر لیا جاتا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ بشیر کو بظاہر زندگی کی ساری آسائشیں میسر تھیں، اور اگر وہ گندے دھندوں سے گریز کرتا تو شاید اپنے سرمائے کو محض بینکوں میں جمع کرا کے اتنی آمدنی حاصل کر سکتا تھا کہ بے فکر زندگی گزار سکے۔ لیکن اس کی کھوپڑی حوث کی گرفت میں جکڑی ہوئی تھی۔ سود پر قرضے فراہم کرنے اور جوئے خانے چلانے کے علاوہ وہ جعلی کرنسی بھی چھاپ رہا تھا۔ نئے نوٹوں کی مہک سے رچے ہوئے اس کمرے میں اسپرٹ کی کئی بوتلیں بھی موجود تھیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بشیر کی راہ پر لگا کر اسے میدان صاف کرنے کی مہلت دینے کے بجائے اس عالم خرابات کو تباہ کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ میں نے جلدی مختلف حصوں میں اس طرح اسپرٹ پھیلا دی کہ باہر نکلتے ہوئے محض ایک جلتی ہوئی دیا سلائی فرشی قالین کے سہارے پورے تہہ خانے کو اپنی لپیٹ میں لے سکے۔ سیڑھیوں سے دیا سلائی اچھالتے ہی اسپرٹ نے ایک تیز دھماکے کے ساتھ آگ پکڑی تھی، اور میں نے پھرتی سے باہر آ کر الماری بند کر دی۔ تہہ خانے سے باہر آ کر میں نے پھرتی سے یکے بعد دیگرے دونوں قیدیوں کو بھی بے ہوش کر دیا۔ وہ ذہنی طور پر اس قدر خوفزدہ تھے کہ بے ہوش ہوتے ہوئے ان کے دہانوں سے کوئی بھی احتجاجی صدا بلند نہ ہو سکی۔ ان دونوں کو بھی چوکیدار کی کوٹری میں ڈالاؤ۔ میں نے پلٹ کر کمال اور عبدالغنی کو ہدایت دی، اور وہ سٹ پٹا کر مجھ سے نگاہیں چرانے لگے۔ کیا بات ہے؟ میں نے لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی، مگر اس نازک مرحلے پر ان کے پس و پیش کی بنا پر آواز میں قدر سختی آ ہی گئی۔ یہیں پڑا رہنے دو نا انہیں، تمہارے بغیر باہر جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ کمال نے مجھ سے نظریں چار کیے بغیر کہا، اٹھاؤ انہیں۔ میں بے اختیار غرا اٹھا، اور ان دونوں نے مشینی انداز میں بے ہوش قیدیوں کو اپنی پشت پر لاد لیا۔ پھر میں ان کے آگے ہو لیا۔ تم ملازمت کے چکر میں آئے تھے تو ان دونوں سے بھی سامنا ہوا تھا؟ میں نے راستے میں کمال سے پوچھا۔ نہیں، چوکیدار جوزف کے علاوہ کوئی سامنے نہیں آیا، انہیں تو ابھی دیکھا ہے۔ اندر پڑے رہتے تو ناگہانی جل کر مر جاتے۔ آگ کتنی بھی پھیل جائے پھاٹک تک نہیں پہنچے گی۔
चौकीदार की कोठरी तक पहुंचने में वो दोनों बुरी तरह हाँफने लगे। शाबाश, काम की हिम्मत बाकी है ना? हाँ हाँ, हमारा पहला तजुर्बा है ना, बोलो अब क्या करना है? अंदर जगह जगह इस तरह आग लगाओ कि हमारी वापसी के बाद इस मकान को राख का ढेर होने से बचाया न जा सके। मैं भी अंदर आता हूँ। वो दोनों फुर्ती से सर हिलाकर लौट गए और मेरी बेरहम निगाहें बेहोश चौकीदार के चेहरे पर जम गईं। मेरे वजूद में सोया हुआ मक्कार हैवान आहिस्ता आहिस्ता बेदार होता जा रहा था। वो चौकीदार बज़ाहिर एक मामूली मुलाजिम था, मगर उसके काम की नौयत के पेश नज़र ये यकीनी था कि वो अपने मालिक के जराइम से किसी न किसी हद तक वाकिफ़ ज़रूर था। मेरी दानिश में इस वक्त वो मौत का हकदार हो चुका था। उसकी ज़िंदगी यूँ भी ख़तरनाक थी कि वो मुझे पहचान गया था। जब बशीर को इस बात का इल्म होता कि उस लम्हे अड्डे की बर्बादी में सुल्तान का हाथ है, तो वो लाल खान के एक फ़र्ज़ी वजूद पर अपनी तवानाइयाँ बर्बाद करने के बजाय मेरी बू पर हो लेता, जबकि इस बार मैंने पूरी तरह अपना दामन बचाए रखने का फ़ैसला किया था। फाटक पर गोली चलाकर चौकीदार को हलाक करने का मकसद ये होता कि आसपास के रहने वालों को फौरी तौर पर इधर मुतवज्जो कर लिया जाता। तीर आजमाया जाता तो तरीक़ा कत्ल की बिना पर किसी के जहन में भूले बिसरे सफदर अली का नाम भी ताज़ा हो सकता था। लिहाजा एहतियात के पेश नज़र उस बदनसीब के गले पर रस्सी का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका था। मैंने एक मजबूत रस्सी मुंतखब करके चौकीदार के गले पर गिरा डाल दी। गिरा पड़ने तक उसका बदन साकित रहा, मगर जब यकबारगी फंदे की गिरफ्त सख्त हुई तो उसके दहाने से खौफनाक आवाज़ें उभरने लगीं। जिस्म के फड़कने के साथ उसके हाथ भी गैर इरादी तौर पर गले पर पहुंचे, मगर मैंने पूरी क़ुव्वत सर्फ करके गिरा सख्त करके दूसरी गिरा भी डाल दी और उसी हालत में उसे छोड़कर दूर खड़ा हो गया। चंद लम्हों तक वो बुरी तरह तड़पता रहा, फिर उसकी आंखों के ढेले अपने हलकों से बाहर उबल आए, चेहरा स्याह पड़ गया और ज़ुबान बाहर झूलकर दांतों में भींच गई। उस मरहले से फारिग होकर मैं अंदर पहुंचा तो वो दोनों सहमे हुए अंदाज में कई जगह आग लगा चुके थे। मेरे पहुंचने के बाद आतिशज़नी के उस अमल में तेज़ी आ गई और 10 मिनट बाद हम उजलत के आलम में घर से निकले तो हल्के धुएं के बादल पूरी इमारत में भरने शुरू हो गए थे। कमाल ने फाटक खोला। कार बाहर निकालते ही उसने दोबारा आनी फाटक बंद किए और अपनी जगह पर आ गया। चलते हुए अब्दुल गनी ने चौकीदार की राइफल और कारतूसों की पेटी भी अकबी नशस्त के पायदान पर डाल दी, जिस पर मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। आनन फानन में हम वहाँ से दूर निकल गए। खुशकिस्मती की बात यह थी कि हमें वहाँ से निकलते हुए किसी ने नहीं देखा था। ड्राइव करते हुए मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली तो सुइयाँ 5 बजने में चंद मिनट बाकी बता रही थीं, जिसका मतलब ये था कि चौधरी बशीर इस वक्त भी रेलवे स्टेशन पर लाल खान का मुंतज़िर था। टकराव शुरू हो चुका था और उस बारे में मेरा जहन फौरी फैसले सादर करने की पोजीशन में आ चुका था। बशीर की बरतरी और अना को खाक में मिलाने के लिए ज़रूरी था कि उसकी तहक़ीर का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया जाए। मैंने कार एक मेडिकल स्टोर पर रोक दी। दुकानदार पर महज इखलाक़ी दबाव डालने के लिए मैंने गैर ज़रूरी तौर पर वहाँ से शेविंग क्रीम, लोशन और एक परफ्यूम खरीदा। फिर टेलीफोन डायरेक्टरी का मुतालबा किया, जो नहायत खुश अखलाक़ी के साथ पूरा किया गया। क्वीन पैलेस होटल के नंबर नहायत आसानी से मिल गए। ज़रा निजी कॉल है, मैंने इब्तदाई 2 नंबर डायल करके दुकानदार से मुस्कुराते हुए कहा, और वो टहलता हुआ काउंटर के आखिरी सिरे की तरफ चला गया। इब्तदाई 2 नंबर डायल करने के बायस उसे यकीन हो गया था कि कॉल लाहौर से बाहर कहीं नहीं मिलाई जा रही। मैनेजर से बात कराओ। ऑपरेटर ने मशीनी अंदाज में जवाब दिया। वो 6 बजे आते हैं सर। किसी और जिम्मेदार से मिलाओ। 1 मिनट, आप सर्विस चीफ से बात कर लें। चंद खटकों के बाद ही मुझे अपने कानों में एक भारी आवाज़ सुनाई दी। चौधरी बशीर कहाँ हैं? वो तो कभी कभार ही आते हैं यहाँ, पर आप कौन हैं? लाल खान बोल रहा हूँ। बशीर इस वक्त रेलवे स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खाक छान रहा होगा। उसे फ़ौरन पैगाम दो कि गुलबर्ग वाले ठिकाने पर एक तमाशा उसका मुंतज़िर है। ये कहकर मैंने जवाब सुने बगैर लाइन काट दी। सामान के पैसा अदा करके मैं वापस आ गया। घर पर सीता सख्त इस्तराब के आलम में हमारी मुंतज़िर थी। मुझे वहशत हो रही थी। किसी के ठिकाने में घुसकर मुड़ना उमूमन ख़तरनाक होता है। कमाल और अब्दुल गनी कार से उतरकर ना जाने किधर सरक गए थे। पिस्तौल और उसकी गोलियों का डब्बा मैंने सीता को थमाया तो वो मलामत आमेज़ नज़रों से मुझे घूरने लगी। ये क्या है? इसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, बस डराने धमकाने के लिए ख़रीद लिया था। पर इसकी नाल से तो जली हुई बारूद की बू आ रही है। उसने पिस्तौल की नाल सूंघते हुए कहा, इससे थोड़ी ही देर पहले फायर हुआ है और चैम्बर में भी गोली कम है।
اس سے ایک تالا توڑا گیا تھا. پہلے اندر چلو، جرا بعد میں کر لینا. وہ واپس برآمدے کی طرف مڑی تو میں نے عقبی پائیدان سے رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی اٹھا لی. سیفٹی لاک کی دیکھ بھال کے بعد وہ اسلحہ ہم نے خوابگاہ میں مسیری کے نیچے فرش پر ڈال دیا. کیا رہا وہاں پر؟ مکان کو آگ لگا کر آ گئے ہیں. اب تک تو شعلے اس کے چپے چپے پر پھیل چکے ہوں گے. پھر میں نے اسے نشست گاہ میں لے آیا. اندر آؤ. برآمدے میں کمال اور عبدالغنی کے سرگوشوں کی آواز سن کر میں نے انہیں پکارا. وہ دونوں بھی میرے ساتھ شریک تو ہو گئے، لیکن برسوں تک مالکانہ رویے کو برداشت کرنے کے باعث ان میں جھجک پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں ان کی اجنبیت برقرار تھی اور وہ مجھے گرا گزرتی تھی. بیٹھو. وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھنے لگے. یہاں صوفوں پر. کیا تم یہاں گھٹن محسوس کر رہے ہو؟ نہیں صاحب، ہم تو بہت خوش ہیں. عبدالغنی خلاف معمول بول پڑا، ورنہ ہمیشہ وہ کمال کے بولنے کا منتظر رہتا تھا. اور آج تو بہت ہی خوش ہیں جی. پیر جی تو پکا پاجی نکلا. سود پر بھی وہ جعلی روپیہ ہی دیتا تھا، اس کا مطلب ہے. پھر تم دور دور کیوں رہتے ہو؟ میں نے اس کے آخری تبصرے کو نظر انداز کر کے پوچھا. بس عجیب سی بات ہے. اس بار کمال الدین تذبذب کے ساتھ بولا. تالاب میں رہنے والی مچھلیوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ شروع میں گھبرا جاتی ہیں. یہی حال ہمارا بھی ہے. اور جی ہاں، یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ بیگم صاحب کے سامنے کوئی منہ سے الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے. اپنی جہالت سے ڈر لگتا ہے جی. عبدالغنی نے کہا. یہ میری بیوی ہے اور تم دونوں میرے دوست. اس طرح اسے تم اپنی بھاوج بھی سمجھ سکتے ہو. میرے اور اس کے درمیان کبھی کوئی بات چھپی نہیں رہتی. اسی کی مرضی سے میں بشیر کے پیچھے لگا ہوں. تم نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ سن کر یہ بھی دنگ رہ گئی تھی. اب اسے بتاؤ کہ آج وہاں کیا ہوا تھا. آج تو جی واقعی مزہ آ گیا. بھری آبادی کے بیچ ساہوکار بنا تھا سالہ، مگر جعلی نوٹ چھاپتا تھا. اس کے آدمیوں کو انٹا غفیل کر کے ہم نے ایسی آگ لگائی کہ آخری تنکا تک نہیں بچا ہوگا. جعلی نوٹ چھاپتا تھا وہ؟ ہاں جی. تہ خانے میں شراب اور جوئے کے اڈے کے ساتھ ہی چھاپا خانہ بھی تھا، جہاں 100 کے جعلی نوٹوں کی سینکڑوں گڈیاں موجود تھیں. مگر بھائی سلطان نے ایسی چالاکی سے پیر جی کو اس کے گھر سے نکالا کہ ہمیں میدان صاف مل گیا. اب وہ واپس لوٹے گا تو سر پیٹ کر رہ جائے گا. پھر اس قصے کی رہی صحیح کڑیاں میں نے پوری کر دی. ان دونوں نے مجھے میڈیکل اسٹور میں جاتے اور فون کرتے تو دیکھ لیا تھا، مگر انہیں اس کی نوعیت کا علم نہیں تھا. جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ فون میں نے چودھری بشیر کے لیے کیا تھا تو ان کے چہرے دبک اٹھے. پھر اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اب میں اس سے کوئن پیلس میں ہی بات کروں گا. مگر کس حیثیت سے؟ لال خان. فون کی حد تک تو یہی نام برقرار رہنا چاہیے. اس نام سے اب اس کے اعصاب چٹکنے لگیں گے. اسٹیشن پر نہ پہنچنے کا کیا عذر پیش کرو گے؟ اور پھر عمارت کی بربادی جس کا تم نے ابھی اس کے ایک آدمی سے خود اعتراف کیا ہے. عمارت کی تباہی وعدہ خلافی کی سزا تھی اور اس وجہ سے میں اس سے ملنے نہیں پہنچا. میں نے اسے اکیلے بلایا تھا اور وہ 3 آدمی ساتھ لے کر گیا تھا. اس پر ہاتھ ڈالا ہے تو اسے پوری طرح کچل ڈالو. کوئن پیلس کی تباہی اس کی کمر توڑ دے گی. کمال نے کہا. شاید یہ بھی کرنا ہی پڑے، مگر کوئن پیلس کا معاملہ اتنا آسان ثابت نہیں ہوگا. وہ ایک ہوٹل ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے. بہت سے لوگ وہاں موجود رہتے ہوں گے. اگر وہ عام ہوٹل بھی ہے تو کیوں نہ اس وقت کا کھانا وہیں سے کھایا جائے؟ کمال نے تجویز پیش کی. ہاں، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، پر ہم دونوں وہاں نہیں جائیں گے. اپنے حلیوں سے ہم تو الگ ہی نظر آئیں گے. ہمیں راستے میں کہیں اتار دینا، واپسی میں ہم مل جائیں گے. کمال نے کہا. آخری تجویز کی معقولیت پر میں دل ہی دل میں کمال کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا. 7:30 بجے نہا دھو کر ہم گھر سے نکلے تو میں نے کار کا رخ بشیر کے مکان کی طرف کر دیا تاکہ سیدھا دور سے ہی میری پہلی مقامی کارروائی کا جائزہ لے سکے. لیکن ہم اس مکان تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے. قرب و جوار کی گلیوں میں تماشائیوں کا ازدحام جمع تھا اور آسمان کثیر دھوئیں سے بوجھل ہو رہا تھا. عمارت کے ملبے میں کہیں کہیں بھڑکنے والے شعلوں کا انعکاس سیاہ دھوئیں کی چادر کو اور زیادہ مہیب بنا رہا تھا. فائر انجنوں کی جائے واردات پر موجودگی تو خیر یقینی تھی، مگر پے در پہ تیز سیٹیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہاں پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی. دوری سے اس صورت کا جائزہ لے کر میں نے کار موڑ لی. وہ دونوں راستے میں ایک بارونق بازار میں اتر گئے اور میں سیتا کے ہمراہ کار لے کر آگے بڑھ گیا. بڑا کاری وار کیا ہے تم نے اس پر.
جب تک وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھائے گا مجھے صبر نہیں آئے گا۔ ایک ٹھکانہ برباد ہو گیا، لیکن اس کی اور بھی جائیدادیں ہوں گی۔ اگر بے گناہوں کے خون کا خوف نہ ہو تو میں ہر روز اسے ایسی ہی زخم پہنچاؤں۔ یہ تو اس کی سزا ہوئی، پر تم کو کیا حاصل ہوا؟ تم اپنے بھائی کے لیے کیا سوچ رہے ہو؟ بس ایک دو ذہنی جھٹکوں کے بعد اس سے ملوں گا۔ پہلے میں اس کے دماغ سے بڑائی کا خناس نکالنا چاہتا ہوں۔ انہی باتوں میں ہم کوئن پیلس ہوٹل پہنچ گئے، جو ایک معروف علاقے میں واقع تھا۔ میں نے ایک الگ تھلگ گوشے میں 2 نشستوں والی میز کا انتخاب کیا اور وہاں جا بیٹھا۔ کچھ ملے گا؟ ادھیڑ عمر ویٹر آیا تو میں نے معنی خیز لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس نے سر کو مایوسانہ انداز میں جنبش دی، پھر سیتا کی طرف دیکھ کر بولا، اجازت ہو تو میں کہیں معلوم کروں؟ دیکھ لو۔ وہ لہراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر نمودار ہوا تو اس کے چہرے پر دور سے ہی پھٹکار نظر آ رہی تھی۔ سوری سر، آج اس علاقے میں نئے مہمانوں کا داخلہ بند ہے۔ کس علاقے میں؟ میں نے 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ پچھلے حصے میں ریکریشن ہال ہے، جہاں گیم بھی ہوتے ہیں اور تھوڑی بہت مل بھی جاتی ہے، پر وہ حصہ انتظامیہ کے جانے پہچانے پرانے اراکین کے لیے مخصوص ہے۔ نئے مہمانوں کو کسی کی سفارش پر ہی اجازت ملتی ہے۔ ہماری سفارش کس سے کرائی تم نے؟ میں نے اسی پیشے میں عمر گزاری ہے۔ آپ جیسے شرفا کو ہزاروں کی بھیڑ میں پہچان سکتا ہوں۔ مالکان میری رائے مان لیتے ہیں، کیونکہ میرے چنے ہوئے گاہکوں سے آج تک ہوٹل کو کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ لیکن آج نہ جانے کیا بات ہے کہ مینیجر صاحب نئے لوگوں کے لیے صاف انکار کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے مینیو لیا اور آرڈر نوٹ کرانے لگا۔ ویٹر کے جانے کے بعد سیتا بولی، تم تو شراب نوشی کے خواہاں تھے، اور وہ بوڑھا گد تمہیں ریکریشن ہال کا کچا چٹھا سنا گیا۔ شاید اسی طرح جوا وغیرہ ہوتا ہوگا۔ اس کا نام پوچھنا نہ بھولنا۔ مجھے ریکریشن ہال دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ تم پیو گے پر جوا نہیں کھیلو گے؟ جوئے خانوں میں تماش بینی کرنے والوں کو شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تم دیکھو گی کہ تاش کے کھیل میں میرے سامنے لوگ جیبیں جھاڑتے چلے جائیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہا، پر تمہیں پیسے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن یہاں سنسنی پھیل جائے گی کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس سے جیتنا کسی کے بس کا روگ نہیں۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے، باہر نکل کر دیکھیں گے۔ وہ ویٹر کو آتے دیکھ کر بولی۔ بشیر اس وقت میرا شکار تھا، جس نے 52 پتوں کی چل بازیوں سے میرے بڑے بھائی کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا تھا۔ وہ ہوٹل اسی نابکار شخص کی ملکیت تھا، یا اس میں اس کی حصے داری تھی۔ میرے لیے ایک عجیب اتفاق تھا کہ ہوٹل کا نام کوئن پیلس تھا، اور میں بلیک کوئن کا ایک پرانا عاشق تھا۔ جن دنوں میں کثرت سے تاش کھیلتا تھا تو حکم کی بیگم میری شناخت بن کر رہ گئی تھی۔ تاش بیٹھنے سے پہلے میں حکم کی بیگم کو سب سے اوپر لگانے کا عادی تھا، اور پوری کوشش کے باوجود اپنی اس لاشعوری عادت سے نجات حاصل نہیں کر سکا تھا۔ میں نے کم از کم ایک بار وہاں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھانے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر ایک مبہم سا خوف لاحق ہو رہا تھا کہ کھیل کے انہماک میں کہیں میں نے کوئن پیلس کے ریکریشن ہال میں بلیک کوئن اوپر لگانی شروع کر دی تو کوئی پرانا پاپی مجھے پہچان نہ لے۔ کھانا ہوٹل کی ظاہری شان و شوکت کے عین مطابق خاصا لذیذ تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد بل آیا تو میں نے رقم ادا کرتے ہوئے اس ویٹر کا نام معلوم کر ہی لیا۔ راستے میں کمال الدین اور عبدالغنی سڑک کے کنارے ہمارے منتظر تھے۔ انہیں لیتے ہوئے ہم گھر آ گئے۔ اسی رات میں نے کمال اور عبدالغنی کو 1,000 روپے دیے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے صاحب؟ ڈرو نہیں، اصلی ہیں۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، پر ہم اس رقم کا کیا کریں گے؟ گھر بھیجنے کے لیے پیسے میں بعد میں دوں گا۔ کل صبح تم دونوں اپنی پسند سے کچھ کپڑے خرید کر لاؤ تاکہ میرے ساتھ بے دھڑک ہر جگہ آ جا سکو۔ ٹھیک ہے صاحب۔ وہ خوش ہو گئے۔ کیا ہم یہ ساری رقم خرچ کر دیں؟ ہاں، ہو سکتا ہے ہمیں شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی جانا پڑے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسی جگہوں پر لباس کی وجہ سے تم دونوں کسی دوسرے کے سامنے جھجک محسوس کرو۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ احتیاط کے طور پر مجھے اپنی کار تبدیل کر لینی چاہیے۔ میں نے چودھری بشیر کے مکان پر پیش آنے والے واقعات ذہن میں دہرائے تو میری کار کسی بھی مرحلے پر مشکوک ثابت نہ ہو سکی۔ چوکیدار نے کار دیکھی تھی، مگر وہ اس بارے میں پولیس یا اپنے آقا کو کچھ بتانے کے لیے اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔
اندر سے جو 2 ملازم پکڑے گئے تھے ان کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، اور جب وہ اندر سے چوکیدار کی کوٹری میں منتقل کیے گئے تو ہوش و حواس سے اکثر محروم ہو چکے تھے، مگر میری دانست میں کار کی تبدیلی پھر بھی ضروری تھی۔ اگلی صبح میں بیدار ہوا تو کمال الدین بازار سے کئی اخبارات لے آیا تھا، جبکہ میں اٹھنے کے بعد خود اسی مقصد کے لیے بازار جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ باورچی خانے میں کمال الدین شکستہ انداز میں سرخیاں پڑھ رہا تھا، اور عبدالغنی کے چہرے کے نقوش بپورے جوش سے بدلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ مر گیا صاحب۔ کون؟ چوکیدار۔ کسی نے اس کے گلے میں رسی باندھ کر اسے جان سے مار دیا۔ آگ بجھانے والوں کو وہ اسی حالت میں ملا تھا۔ جس بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دماغ کیوں خراب کر رہے ہو؟ میں لاپرواہی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پہلے اخبار کی سرخی پر نگاہ پڑتے ہی خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اخبار نے بشیر کو شہر کا کروڑ پتی ساہوکار قرار دیتے ہوئے جعلی کرنسی چھاپنے اور پھیلانے کے جرم میں اس کی گرفتاری کی خبر دی تھی۔ سرخیوں کے نیچے پہلو بہ پہلو بہت سی تصاویر تھیں، جن میں نوٹ چھاپنے والی مشین کا جلا ہوا ڈھانچہ اور مکان کے سوختہ کھنڈرات کے علاوہ چودھری بشیر کا چہرہ نمایاں تھا۔ خبر کے مندرجات اس قدر مسرت افزا تھے کہ ایک ایک سطر کے مطالعے کے ساتھ میرے وجود میں ٹھنڈک سی تیرتی چلی گئی۔ نامہ نگار کے مطابق چودھری بشیر کے مکان میں لگنے والی آگ بہت بھیانک تھی، اور اس کا آغاز بیک وقت کئی مقامات سے ہوا تھا۔ رات گئے ماہرین نے اسے آتش زنی کی ایک سوچی سمجھی واردات قرار دے دیا تھا۔ آگ اس قدر خوفناک تھی کہ 6 فائر انجن 4 گھنٹے کی لگاتار کوشش کے بعد مہیب شعلوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے، مگر اس آتش زنی کا سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں مکان کے تہخانے میں لگی ہوئی جعلی کرنسی چھاپنے والی مشین کا راز فاش ہو گیا تھا۔ ملبے سے کرنسی چھاپنے کے دیگر سامان کے علاوہ جلے ہوئے اور اجلے ہوئے نوٹوں کی گڈیاں بھی برآمد ہوئیں، جن کی نشاندہی ہوتی پولیس کی بھاری جمعیت نے سلگتے ہوئے ملبے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر اسی عمارت کے ملبے میں موجود 2 آہنی تجوریوں سے جعلی نوٹوں کے سینکڑوں بنڈل برآمد ہوئے۔ اخبار کے پریس جانے تک ملبے کی تلاش جاری تھی۔ بشیر کی گرفتاری کے بعد ایک اخباری نمائندے نے محلے والوں سے مل کر ایک فیچر مرتب کیا، جس میں لوگوں کے نام شائع کیے بغیر اس کی مشکوک سرگرمیوں اور ہر شام اس کے گھر ہونے والے پراسرار اجتماع کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ امکان بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ چودھری بشیر کو اپنی مذموم سرگرمیوں کے سلسلے میں بعض شوقین مزاج اعلیٰ حکام کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اخبار نے اپنے طور پر اس واردات کے سلسلے میں پیشہ ورانہ رقابت کی کارفرمائی کا امکان ظاہر کیا تھا، مگر چودھری بشیر کے حوالے سے ضمن میں کوئی بات نہیں کہی گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ چودھری بشیر آتش زنی کی خبر ملتے ہی لال خان کے نام کا جھنڈا چڑھا دے گا، مگر اخبار میں اس بارے میں کوئی سراغ نہیں تھا۔ پولیس حکام کے نزدیک چوکیدار کی موت اس معاملے میں کلیدی اہمیت کی حامل تھی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ ملزموں نے عمارت میں آگ لگاتے ہوئے انسانی جانوں کے تحفظ کو نظر انداز نہیں کیا تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ 2 ملازموں کو عمارت میں بے ہوش کیا گیا، مگر بعد میں انہیں چوکیدار کی کوٹری میں پایا گیا جو آتش زنی سے محفوظ تھی۔ ان کے نزدیک یہ بات ناقابل فہم تھی کہ ایک طرف انسانی جانوں کے احترام کا ثبوت دینے والے ملزمان دوسری طرف اس قدر شقی القلب کیسے ہو سکتے ہیں۔ انگریزی اخبار میں ان باتوں کی تکرار کے علاوہ ایک مختصر سنسنی خیز خبر تھی، جو رات گئے کوئن پیلس کے سیل کیے جانے کے بارے میں تھی۔ جعلی کرنسی کے کاروبار کے سلسلے میں رات کے آخری پہر پولیس نے کوئن پیلس کو سیل کر کے ریکارڈ اور اثاثوں سمیت عملے کے 24 ارکان کو حراست میں لیا تھا، کیونکہ وہ ہوٹل بلا شرکت غیر چودھری بشیر کی ملکیت تھا۔ اس کا تابوت تیار ہو چکا تھا اور کیلوں کی فراہمی بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس کا قصہ تو ایک ہی بار میں نمٹ گیا جی۔ مجھے اخبارات سے فراغت پاتے دیکھ کر کمال الدین نے پرمسرت لہجے میں کہا، میرا خیال اب ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اس کے کریا کرم کا پورا بندوبست ہو گیا ہے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ قصہ بہت بڑے پیمانے پر سامنے آیا ہے۔ پولیس اپنی کوششوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ ہم میں سے کسی ایک پر ہاتھ پڑ گیا تو سب گھیر لیے جائیں گے، اور ہم پر ایسا تشدد ہوگا کہ قبر میں ہڈیاں تک کڑکڑاتی رہیں گی۔ کمال کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ عبدالغنی اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے۔ احتیاط سے کام لوگے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ یا کراچی چلے جاؤ، مگر اپنے رہن سہن میں تبدیلی نہ آنے دینا، ورنہ لوگ بلا وجہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ 2-3 ماہ میں قصہ دب جائے گا اور تم آزاد ہوگے۔ کراچی چلے جائیں گے؟ سنا ہے بڑا غریب پرور شہر ہے، اس بہانے وہاں کی سیر بھی ہو جائے گی۔ ناشتے کے دوران سیتا میز پر آئی تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔
اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہم تینوں کو اب الگ ہو جانا چاہیے. کمال اور عبد الغنی آج یا کل میں کراچی چلے جائیں گے. اور تم کیا کرو گے؟ میں بشیر سے ملوں گا. جیل کی سلاخوں کے پیچھے اب تک اس کا دماغ درست ہو چکا ہوگا. نہیں، تم اس کے قریب بھی نہیں پھٹکو گے. وہ ڈوبتی ہوئی کشتی کا مسافر ہے. اپنے بچاؤ کی کوشش میں کہیں تمہیں بھی نہ گھسیٹ لے. تم دیکھتی جاؤ کہ اب ہوتا کیا ہے. بھائی جان کا سراغ اگر کسی سے مل سکتا ہے تو وہ چودھری بشیر ہی ہے. مجھے اس سے ملنا ہی ہوگا. اس کے بعد ڈائننگ روم میں بوجھل سی خاموشی چھا گئی. سیتا کی نگاہوں میں تشویش کے سائے لہرا رہے تھے.